آپ کے ایک کالم میں آپ نے کہا کہ یہ بکھرا ہوا دریا ہے. ہاں نہیں، میں نے لکھا تھا کہ یہ قوم تو کیا ہے، یہ ہجوم بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ہجوم بھی ایسا ہے اب جس کے اندر سانپ چھوڑ دیے گئے. ہجوم کا بھی کوئی ردم ہوتا ہے، کوئی ڈسپلن ہوتا ہے، اس کی کوئی الٹی سیدھی صحیح ترتیب ہوتی ہے، اس کی میڈنس میں کوئی نہ کوئی میتھڈ ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا ہجوم جس کے اندر آپ سانپ چھوڑ دیں، وہ تو پھر مطلب انمینیجبل ٹائپ. سو اس لیے وہ یہ شانت لوگوں کی کہانیاں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ جو صبر ہے، ضبط ہے، تحمل ہے، تجمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے، دوسرے کو سپیس دینا ہے، کو ایگزسٹ کرنا ہے، یہ تو پڑھے لکھے خوبصورت آسودہ اور ان لوگوں کی زندگیوں کے یہ خاصے ہیں جنہیں پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے. اور ہمارے انسرٹنٹی جو ہے نا ہمارے ہاں، ہمیں تو اگلے پل کا نہیں پتا، ہر جملے میں ہم اللہ ڈال دیتے ہیں. میں نے ایک بار لکھا تھا انشاءاللہ، او بھائی تم کیا ہو؟ اللہ پاک نے یہ جبر اور اختیار کا مسئلہ ہے، اللہ پاک نے بہت سارے تمہیں اختیارات دیے ہیں، تم کہتے ہو اللہ پاک ہمیں سیدھا رستہ دکھا، تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو اندھا ہے. صحیح بات. قدم قدم پہ اس طرح کی بات. ہم وہ لوگ ہیں جو دعائے سفر پڑھتے ہیں اور ہماری ٹرینیں 72 گھنٹے لیٹ ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو دعائے سفر کے بغیر سفر شروع کرتے ہیں اور 1 سیکنڈ لیٹ نہیں پہنچتے، ایگزیکٹ ڈاٹ ٹائم پہ پہنچتے. ٹھیک ہے، ورنہ ان کا جو میٹرو سسٹم ہے انڈر گراؤنڈ، ان کا تباہی نہ مچ جائے وہاں. ایک ٹرین اگر 1 منٹ لیٹ ہو جائے پورا نظام اتھل پتھل ہو جائے گا. صحیح بات. کیوں؟ ہم دعائیں مانگتے ہیں، ان کی نیت دعا بن گئی اور عمل کرتے ہیں، ان کا عمل دعا بن گیا ہے، وہ دعا کو پریکٹس کرتے ہیں. یہ تو دھوکے بازوں کی منڈی ہے. یہ کوئی دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، کوئی سیاست کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے، اور تو اور یہاں تو خدمت کے نام پہ بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو جانتا ہوں پرسنلی، انہوں نے وہ چاکلیٹ اور وہ سویٹس اور کینڈیز امپورٹ کی جو ایکسپائرڈ تھیں، اور پھر ان کے پریشر کی وجہ سے وہ کنٹینر کلیئر کرنا پڑا کسٹم والوں کو. سو یہ ایک بدنما بد شکل معاشرہ. ہم آپ جیسے لوگ جو کہ ایک گائیڈنگ سٹار ہیں، ڈھکے چھپے الفاظ میں عوام کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی اور انہوں نے یہ کیا، کھول کے کیوں نہیں بتاتی ہے؟ ہمارے اندر کیا انہیبیشنز کیا ہیں ہماری؟ میں اپنے بارے میں تو نہیں اتفاق کرتا، لوگ ملفوف بات کرتے ہیں، میں تو ضرورت سے زیادہ برہنہ اور ننگی بات کرنے والا آدمی ہوں. مجھے ایک دفعہ ایک بہت بڑے چینل کے جو مالک تھے، انہوں نے کہا کہ حسن صاحب آپ تھوڑے سے کپڑے پہنا دیا کریں اپنی بات کو. اپنی بات کو. تو میں نے کہا یہ درزیوں کا کام ہے، کپڑے سینا اور پہنانا یہ درزیوں کا کام ہے، میرا نہیں. مجھے تو جو کچھ ہے میں اس کو کھل کے عام فہم زبان میں پوری قوت اور شدت کے ساتھ بیان کروں گا. I don't mince words. یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ہے. یہ ادھر ادھر کی اگر مگر آئیں بائیں شائیں اور گھما پھرا کے بات کرنی. اچھا، اس سے نفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کو کرنے والا، اسے ہم کہتے ہیں سیاستدان، اس کو بھی برا سمجھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک عطائی ڈاکٹر ہو، جسے کیا کہتے ہیں، کویک کہتے ہیں، اسے کویک کہتے ہیں نا، جو ڈاکٹر ہے نہیں لیکن ڈاکٹر چراغ دین کا بورڈ لگا کے وہ بیٹھ گیا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے وہ. سو یہ جن کو آپ پولیٹیشن سمجھ رہے ہو، یا دنیا جن کو بیٹا پولیٹیشن سمجھتی ہے، یہ پولیٹیشنز نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے جمہوریت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا اپنے سیاسی نظام کے لیے، تو بیٹا یہ جمہوریت ہے نہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ موروثیت ہے، خاندانوں کا راج ہے، یہ اس مونوپولیز ہیں، اجارہ داریاں ہیں، اور یہ سیاستدان نہیں ہیں. I respect politics and I respect politicians, but they are neither politicians اور نہ ہی یہ سیاست ہے. سو میری یہ ایکسپلینیشن ہے. مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ نے اپنے کالم میں لکھا کہ جو کرپشن ہے اس کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے، اور ہو چکی ہے، اور ان قریب یہ لوگ جو ہمیں کھا رہے ہیں اور ہماری جڑوں میں بیٹھ رہے ہیں، ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے آپ کا؟ یہ دیکھیں، اس میں میں آپ کو بیسک سی باتیں عرض کر دوں گی، تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بنیادی بات یہ ہے کہ جو مہذب دنیا ہے
ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جن ملکوں میں لوٹ مار ہو وہاں ڈیموکریسی miserably fails. کرپشن کی وجہ سے ڈیموکریسی ناکام ہو جاتی ہے، بدنام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، فرسٹریشن جنم لیتی ہے، جہالت جنم لیتی ہے، اس کے نتیجے میں دہشت گردی جنم لیتی ہے. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ان کو بھیک بھی دو، ان کو گرانٹس بھی دو، ان کو ایڈز بھی دو، کہ بیکاری کھائے چلے جاتے ہیں، عوام ان کے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، تو ان کے پیسے انشور کیا جائے کہ ان کو واپس ملیں، اور یہ چیپٹر جو ہے کرپشن اور لوٹ مار کا یہ بند کیا جائے، ان کا پیسہ ان پہ استعمال ہو، یہ جانوروں کی جگہ انسان بنے، ان میں لٹریسی ریٹ بہتر ہو، ان کے ادارے بہتر ہوں، لوٹ مار کا کلچر ختم ہو، اور ان کے عام آدمی کی بائنگ پاور بڑھے. سو بائنگ پاور بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میکڈونلڈ بکے گا زیادہ، ان کی کوک پروڈکٹس بکے گا زیادہ. ان کی پروڈکٹس نہیں، یہ پوزیٹو بات ہے. جب آدمی موسموں سے لڑنے کے لیے خود کچھ جیکٹ پہن لیتا ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے، بڑا یہ لاجک، بھوک پہناتی ہے بالکل خود کچھ جیکٹ. ان کو کوئی ٹھنڈے نہ مارے. یہ جب ان کو ایک منظر دکھاتے ہیں، ایک آدمی جس کے گھر میں فاقے ناچ رہے ہیں، وہ بچہ فرسٹریٹڈ ہے، ینگسٹر ہے، وہ دیکھ رہا ہے باپ بیمار ہے، ماں مر رہی ہے، پرسانے حال گھر کا کوئی نہیں، اس کو پھر یہ جب تھوڑا سا خواب دکھاتے ہیں، ہی از prepared to buy that dream. وہ اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے جو حرام ہے اسلام میں، خودکشی. ٹھیک ہے، اب ہمارا اگر صرف سوئٹزرلینڈ میں $500 ارب یہ آپ کمپریہینڈ نہیں کر سکتے، مجھے پتا ہے، میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے چکر آ جاتا ہے. $500 ارب کا مطلب کیا ہے ایک ملک میں؟ تو وہ سارا پیسہ اگر ملک میں واپس آ جائے، اور میں کہتا ہوں 50% آ جائے، اور اس پہ 500 ارب تو کام بھی شروع ہو گیا، آئندہ کے لیے ہو جائے، اس کا رستہ بند ہو جائے، جو ماضی کا لوٹا ہوا ہے وہ واپس آ جائے. مطلب یہ ہے کہ مہذب دنیا غیر مہذب دنیا کے افریت نما ڈکیتوں، ٹھگوں، لٹیروں کا مکو ٹھپنے کی پوری تیاری کر چکی ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ ہونا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اوزون کا ان کا ایشو ہے، ہم خام خواہ کے بینیفیشری ہیں، کمی ہے. بالکل اسی طرح اللہ معاف کرے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس کو کوئی مس انٹرپریٹ نہ کرے، چونکہ نارملی ہم نیگیٹولی سوچنے والے لوگ ہیں. دیکھیں بات سنیں، ہمارے گھر میں جب سپرے ہوتا ہے، یہ ڈینگی کے خلاف، مچھر کے خلاف سپرے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہیوی ڈیوٹی مشینز آتی ہیں، سپرے کرتی ہیں، ارد گرد کے سرونٹ کوارٹرز دور دور تک اس کا فائدہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہمارے لانز میں رات کی رانی اور دن کا راجا اور چنبیلی اور موتیا کھلتا ہے تو اس کی خوشبو صرف یہاں تک کنفائن نہیں رہتی. مہذب دنیا بہت سے کام اس طرح کے کر رہی ہے جو ہماری محبت میں نہیں ہے، کر وہ ان دی الٹیمیٹ انالیسس انڈائریکٹ بینیفٹ اپنے، لیکن ہم جیسے طفیلیوں کو بھی اس کے فوائد ملیں گے. سو الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی ہونا ہے. اچھا، ہاؤ سون، آئی مین اگر اس کو ہم دیکھنا چاہیں، میں بیکاز ہماری جس طرح آپ نے ایک بات اسی کی میں لے کے چلوں گا، 3 جنریشن تو حسن بھائی ہماری ختم ہوگی اس کرپشن، اس پروسیس میں، اس ہوپ میں. 4تھی جنریشن مجھ سے ینگر جنریشن اب پہلے ان کو اتنی سینس اس لیے نہیں تھی، شاید ایکسپوئر نہیں تھا، علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا. اب جب یہ ٹی وی کے سامنے دیکھتے ہیں، اخباریں دیکھتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں، تو میں جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس میں جو فرسٹریشن فیل کرتا ہوں، اور ٹائم اینڈ اگین یہ ورڈ آتا ہے کہ ہاؤ سون. آئی مین ڈو یو سی سم ہوپ ان نیئر فیوچر؟ ہاں، میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ چند سال سے آگے جائے گا، ادروائز یہ ملک کلیپس کر جائے گا. اب یہ معاملہ جو ہے نا، وہ جو پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ آپ نہیں یا گاہک نہیں. ہاں، اگر اس ملک نے رہنا ہے تو پھر ان بدماشوں نے نہیں رہنا، اگر انہوں نے رہنا ہے تو پھر اس ملک نے نہیں رہنا، کیونکہ اس میں رہنے والی بات اب رہ ہی نہیں گئی. یہ ایک جیسے فری سٹائل نہیں ہوتا، مطلب آئی فار مائی سیلف ٹائپ سوسائٹی ہے کوئی، مطلب حکومت کی رٹ اس آوارہ کتے پہ بھی نہیں ہے جس کا کوئی سفارشی نہیں. بالکل صحیح، وہ بھی جس کو چاہے کاٹ لے. بالکل صحیح، اور وہ کاٹتا پھر رہا ہے. مچھروں پہ ان کی رٹ نہیں ہے، بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں نا. اب اگر ان ٹائم کوئی کام کر لیتے تو
تو جتنی انرجی، جتنا پیسہ، جتنی بھاگ دوڑ یہ آج خرچ کر رہے ہیں اس کا سما حصہ ٹائم پہ کر لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. وہ انگریزی کا محاورہ ہے اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9. ویری رائٹ. وقت پہ لگایا ہوا ایک ٹانکا جو ہے بے وقت کے 9 ٹانکے ان سے بہتر. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اب سروائیول یا ملک نے رہنا ہے یا ان مجاوروں نے. جی بیٹا دوسرا کویسچن آپ کا. اور میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے کہ اب میری ایج ایسی ہے اور 4-5 ایئرس تک مجھے میری پریکٹیکل لائف میں انٹر کرنا ہے, تو ایسا کیا مجھے کرنا چاہیے کہ میں اس جنریشن کے ساتھ چل سکوں؟ آپ کو مجھے کیا مطلب کہ مجھے کرنا چاہیے, اس میں آپ مجھے تھوڑی گائیڈ لائن دیں. بیٹا زندگی میں 2-3 چیزیں ہیں جو بہت ضروری. ایک تو فوکسڈ ہونا. بالکل یو شوڈ بی ایبسلوٹلی کلیئر کہ آپ نے کیا کرنا, کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہو. ایک بات. دوسری بات ہے محنت, جس کے لیے میں 50 لفظ آپ کو دے سکتا ہوں. محنت کے ہی شیڈز ہیں. کمٹمنٹ, یہ محنت کا ہی ایک شیڈ ہے. اپنے کام کے ساتھ کمٹمنٹ, اس کے ساتھ لائلٹی, سنسیریٹی, محبت. اگر آپ اپنی کاز کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ اس کی عزت کرو گے, کام آپ کی عزت کرے گا. اگر آپ اس کے ساتھ فلرٹ کرو گے, کام آپ کے ساتھ فلرٹ کرے گا. سو زندگی میں یہ جو 2 چیزیں نا, فوکسڈ, ایک تو یہ کہ آپ کو چاہیے کیا, دوسرا اس کے ساتھ ٹوٹل انوالومنٹ, ٹوٹل کمٹمنٹ. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں, صابر کا مطلب جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے نا, اللہ پاک کا بھی حکم ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صابر ہماری سوسائٹی میں اس کو سمجھتے ہیں جو جوتے کھا کے پڑا رہے, جو بیچارہ چپ کر کے بیٹھ جائے ایک سائڈ پہ جا کے. صابر وہ ہے بیٹا. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابر کے ساتھ. اور صابر ہے کون؟ یہ صبورہ سے نکلا ہے. یہ الٹیمیٹ جو لیول ہے نا اسٹیڈ فاسٹنس کا, مستقل مزاجی اولو لازمی جسے کہتے ہیں. صبر اسے, جو آدمی, جو نبی کریم نے کہا تھا نا کہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج رکھ دو تب بھی یہ کفار مکہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا. یہ ہے صبر, یعنی کمٹمنٹ, اسٹیڈ فاسٹنس. اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو انتہا درجے کا جو اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کرے گا وہ صابر ہے. سو اس طرح کا صبر, ضبط, تحمل, کمٹمنٹ, محنت, یہ ایک ہی چیز کے شیڈز ہیں. اینڈ ریمین فوکسڈ. ہاں نہیں, فوکس تو کر لیا آپ نے, اس کے بعد یہ میسج جو ہے یہ بیٹا آپ کی اور ینگر جنریشن کے لیے کہ یہ اگر آپ کریں گے تو زندگی میں آپ کو آپ کا گول ملے گا.